مولانا ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا اللہ اکبر کیا رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کہاں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے کہاں، عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے کہاں؟ پھر عید کے بعد اللہ اکبر اللہ والا بھی اللہ والا تھا، کہنے لگا دنیا کا قانون ہے حساب روک کے 15 دن بعد دوبارہ حساب لینا شروع کرتے ہیں، وہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندے کو ایک مرتبہ معاف کرتا ہے دوسری مرتبہ پکڑ کے کٹہرے میں نہیں لے کے آتا ہے۔ السلام علیکم میرے بھائی جان، آج میں آپ لوگوں کو مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک خوبصورت سا بیان سنانے جا رہا ہوں، تو آپ لوگ اسے دھیان سے سنیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چینل کو لائک کرنے نہیں بھولیے گا۔ اللہ اکبر، اگر ایک مرتبہ حساب معاف کر دے تو دوسری مرتبہ حساب نہیں لیتا ہے، اگر اس نے عذاب قبر ہٹا دیا تو ہٹا دیا، اگر اس نے عذاب قبر معاف کر دیا تو معاف کر دیا۔ میرے عزیزوں اتنی دعائیں ہمارے ورثاء کے لیے، اتنے سجدے، اتنے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی دعائیں، ربنا اغفر لی ولی والدی کی تمنا ہے، جب اتنی دعائیں قبر میں جا رہی ہیں تو امید ہے وہ عذاب نہیں دے گا بلکہ عذاب کو رحمتوں میں تبدیل فرمائے گا۔ آج میرے عزیزوں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے جن کو تم کندھے پر چھوڑ کے قبرستان چھوڑ آئے ہو، اٹھا کر ان کے لیے آج سب کے لیے خدا سے رحم مانگ لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے 25ویں رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ اکبر، پتہ نہیں۔ اس کندھے کی طرف دیکھو، اس کندھے پر کتنے جنازے چھوڑ کے آئے ہو، ان ہاتھوں کی طرف دیکھو کتنی مٹی کی مٹھیاں لوگوں کے منہ پر ڈال کے آئے ہو، او لوگوں ان آنکھوں کی طرف دیکھو کتنی میتوں کو دیکھ کے آنسو بہا کے آئے ہو، اگر رہے وہ نہیں تو رہنا آپ نے میرے بھی کوئی نہیں۔ او لوگوں اپنی اپنی موت کا مراقبہ کیا کرو۔ موت کا مراقبہ کیسے کہ ابھی فرشتہ سامنے آ گیا اور ابھی اس نے میری روح نکال دی، بیوی دوڑ رہی ہے، امی کہہ رہی ہائے میرے پوت کو کیا ہو گیا، بچہ دکان سے آ گیا، بھائی دکان بند کر کے آ گیا، ابھی میرے نرخڑے میں روح آ کے اٹک گئی، میری بیوی مجھے دیکھ رہی ہے، میرے بچے میرے سینے پہ ہاتھ مار کے رو رہے ہیں، میری بچیاں پیر پکڑ کے رو رہی ہیں۔ پھر مراقبہ کرو، ہائے میری آنکھ بند ہو گئی، میری بیوی کی چوڑیاں اتار لی گئی، میری بیوی کے کپڑے بدلوا دیے گئے، سفید چادر پہنا کے بٹھا دیا گیا، اور میری ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے، میرے باپ کو اٹیک ہو گیا، ایمبولینس کے اندر میرے باپ کو لے جایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ ادھر میری میت پڑی تھی، ابھی کھڑا تھا، ابھی دکان میں تھا، ابھی جیب کے اندر پیسے ڈالے، ابھی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ابھی بیٹے کو بلایا تھا اور کہا تھا تجھے اپنے ہاتھوں سے دولہا بناؤں گا، تجھے اپنے ہاتھوں سے تیرے ماتھے پہ سیرا سجاؤں گا، ابھی بیٹی سے کہا تھا تیری شادی کی خریداری ساری میں کروا کے آؤں گا، یہ پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد مسجد میں اعلان ہوا حضرات غوری صاحب کا، حضرات ملک صاحب کا، بٹ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر مراقبہ کرو، میرے لیے گرم پانی چڑھا دیا گیا، بیری کے پتے آ گئے، میرے لیے بازار سے کفن آ گیا۔ اور لوگوں کتنے لوگ ہیں جن کے عید کے کپڑے درزی کے پاس سلنے گئے ہیں، لیکن کفن لے کے فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے اوہ عید کے کپڑے پہننے والے، کپڑے پید میں پہنے گا پہلے کفن پہنے گا، میں تیرے دروازے پہ لے کے آ گیا۔ خدا پاک کی قسم میں عید کی نماز پڑھا کے مسجد سے نکلا، اللہ اکبر، گلی میں شور ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب ابھی جو تیرے سے ہاتھ ملا کے تیرے ہاتھ میں عیدی دے کے آیا تھا، ابھی گھر آیا، بچوں کو کہا عید مبارک، دھڑم کر کے زمین پہ گر گیا، اللہ اکبر۔ بچیوں کے نئے کپڑے اتر گئے، بیٹیوں نے چوڑیاں اتار دی، بیٹوں نے کپڑے اتار دیے، بیوہ عورت نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا، کہنے لگی ابھی تھا عید کے لیے یہ سالن بنوایا تھا، عید کے لیے اس نے یہ بنوایا تھا۔ لوگوں ایک وقت آپ پر میرے پر آنے والا ہے، اللہ اکبر، پھر آپ کو مجھے اٹھائیں گے، تختے پر لٹائیں گے، پھر آپ کے میرے کپڑے کینچی سے کاٹیں گے، پھر آپ کو مجھے کروٹیں بدلائیں گے، اللہ اکبر۔ فرمایا موت کے وقت جھٹکا لگتا ہے، اگ ٹوٹ جاتا ہے، غسل دینے والا جب میت کا ہاتھ پکڑتا ہے، میت چیخ مار کے کہتی ہے خدا کے واسطے ذرا آرام سے ہاتھ لگا، فرشتے نے اتنے ہتھوڑے مارے میرے جسم کو بے جان کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا لوگوں میت کے چہرے پہ مکھی نہ بیٹھنے دو، اگر میت کے چہرے پر مکھی
بھی بیٹھتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کسی نے چٹان میرے پہ رکھ دی ہو۔ فرمایا لوگوں میت کو پانی آہستہ آہستہ گرم کر کے ڈالو۔ اللہ اکبر، فرشتے نے جب آ کر چگھاڑ ماری تھی اس کے جسم کی ساری رگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر، پھر مراقبہ کرو، مجھے غسل دیا گیا، میرے سجدے والی جگہ پر کافور لگایا گیا، پھر مجھے کفن پہنایا گیا۔ جو پھول میری بارات کی گاڑی پہ چھڑکے تھے وہ پھول میرے جنازے پہ چھڑکے گئے۔ اللہ اکبر، پھر میری میت کو میرے بچوں میں لایا گیا اور کہا آخری مرتبہ ابو کو دیکھ لو، آخری مرتبہ ابو کو دیکھ لو۔ پھر میری بیٹی سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، میری بیٹی سورہ مزمل پڑھ رہی ہے، اس سے پڑھی نہیں جا رہی۔ پھر اندر 4 آدمی آئے، کہنے لگے چلو جی چلو ٹائم ہو گیا۔ پھر چرپائی کے پایوں کو میرے پکڑا اور پھر کا کلمہ شہادت۔ اللہ اکبر، میری بچی چیخیں مارتی باہر آ گئی، میری بیوی دروازے کو پکڑ کے کہنے لگی مجھے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے باپ کو غچی کے دورے پڑ رہے ہیں، میری ماں میری چرپائی کی میری میت کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی۔ ان گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے، جن گلیوں میں دیکھ کے لوگ مجھے سلام کیا کرتے تھے، لوگ سلوٹ مارا کرتے تھے، اسی گلیوں سے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر جنازگاہ کے اندر میرا جنازہ رکھ دیا گیا۔ اللہ غنی، پھر آواز لگی جلدی جلدی آؤ دیدار کر لو، جلدی جلدی آؤ دیدار کر لو۔ میرے اپنے بھی آئے، میرے پرائے بھی آئے، ادھر کونے سے ہٹو بچوں کی آواز آئی، کون آ رہا ہے؟ چھوٹا بچہ ابا کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر میرے یتیم کو میرے سرانے کھڑا کیا، ہر ایک اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا بیٹے ابو کو آخری مرتبہ دیکھ لے، بیٹے ابو کو آخری مرتبہ دیکھ لے۔ پھر مولوی صاحب نے کہا چلو سفید درست کر لو۔ پھر سفید درست کرنے کے بعد 4 تکبیر نماز جنازہ کا اعلان ہوا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ میرا چاچا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا سگتی ہے۔ یہ کون ہے؟ میرے بچپن کے اسکول کا یار ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا جگری یار ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ ہائری میری بدنصیبی، ریڑی والا تو جنازے کی دعا پڑھ کے چلا گیا، بیٹا خاموش کھڑا ہے، بھائی خاموش کھڑا ہے۔ یہ وقت میرے پر آپ پر آنے والا ہے، آ جاؤ قرآن والی زندگی کے پاس۔ پھر جنازے کا سلام پھیرا، پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، یہ تو وہی ہے جو 2 گھنٹے دروازے پر تھلے پہ بیٹھا کرتا کہتا تھا اور کہتا تھا یار ساری رات ہے چلے جانا۔ اللہ اکبر، یہ جنازہ پڑھ کے ایسا منہ موڑ کے گیا، مجھے قبرستان بھی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے گولڈی کا سگریٹ لگایا، یہ وہی ہے جو میرے دکھ و دردوں کا ساتھی تھا، کہتے لگا لگا کے ہنس رہا ہے ابھی تو اس ظالموں نے مجھے قبر کے اندر نہیں اتارا۔ پھر میرے عزیزوں کہا جائے گا قبر میں اتارو، قبر میں اتارنے کے بعد کہا جائے گا اس کا منہ دیکھ لو سیدھا ہے کہ نہیں، پھر کہا جائے گا آجو مٹی ڈال لو، پھر میرا باپ بھی آئے گا، میرا بھائی آ کر میرے منہ پہ مٹی ڈال کے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، پھر میرے عزیزوں قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد ایک بالٹی چھڑکائی جائے گی، اس کے بعد کہا جائے گا چلو جی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، پھر کہا جائے گا مرنے والے کے لیے قرآن خوانی کل اتنے بجے ہوگی، رشتہ دار آئیں گے، دوست آئیں گے، میں آنکھوں سے تکتا ہوا انتظار کروں گا کون پہلا سپارہ پڑھ کے بھیجے گا، کوئی دوسرا پڑھ کے بھیجے گا۔ فرشتے آ کے کہیں گے کیا چھوڑ کے آیا؟ جو چاول پر گوشت کی بوٹی پہ لڑنے ہیں کل کو چھوڑ کے آیا، جو ٹھنڈے پانی پہ لڑنے ہیں کل کو چھوڑ کے آیا، جو شوگر والی چائے پہ لڑنے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر سے جھگڑوں کے فساد کی آواز آئے گی، یتیموں کی غیبتوں کی اور بچیوں کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی آواز آئے گی۔ میرے عزیزوں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آئے گی۔ پھر 1 سال ہوگا، میرا بچہ موٹر سائیکل گھوگو کرتا قبر کے پاس سے گزرے گا، بھائی بھی گزرے گا، 1 سال ہو جائے گا، ہر جانے والے کو میں آواز دوں گا اتنی بھی بے وفائی اچھی نہیں ہوا کرتی۔ تمہارا باپ صبح سے لے کر رات تک تمہارے لیے کیا کیا نہیں لے کے آیا کرتا تھا، کتنے نامراد نکلے، سارے دل میں تجھے بیوی یاد آئی، بچے یاد آئے، تجھے یار یاد آئے، تجھے باپ یاد نہ آیا، کاش تجھے باپ یاد آتا۔ آج جمعۃ الوداع تھا، آج جمعہ پڑھ کے باپ سے ملاقات کر کے آتا، عصر کے بعد ماں سے ملاقات کر کے آتا، اور لوگوں فجر کے بعد ماں کے سے ملاقات کر کے سورہ یاسین سنا کے آتا، چاروں کل سنا کے آتا، سورہ اخلاص سنا کے آتا۔ کتنی بے وفائی۔ آخری جملہ پھر تیری میری قبر سے آئے گا، جا میرے بچے اللہ تیرا بھلا کرے، جا میرے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے۔ پھر میں قبر کی طرف سے ان کی طرف سے منہ موڑ کے پرلی طرف کروں گا اور ایک ہی جملہ کہوں گا، مبارک ہو ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہے
رہیں گے، کہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ تیری مرضی پھولوں کی پتیاں ڈال، تیری مرضی اگربتیاں ڈال، تیری مرضی بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کر، تیری مرضی جمعۃ الوداع کے دن دیکھ پکا کے میرے لیے ہاتھ اٹھا، ہم تو بے یار و مددگار ہیں۔ بھلا کر دے گا بھلا ہو جائے گا، یاد کرے گا تو بھلا ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور لوگوں، ماں باپ قیمتی سرمایہ ہے، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اگر یہ گھر میں ہے تو قدموں کو دھو دھو کے پی، اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر۔ رب کعبہ کی قسم، ماں باپ راضی تو مصطفیٰ راضی، ماں باپ راضی تو خدا راضی، ماں باپ ناراض تو مصطفیٰ ناراض، ماں باپ ناراض تو عرش والا خدا بھی ناراض ہے۔ آج توبہ کرو اللہ کے دربار میں۔ میرے عزیزوں، اگر چاہتے ہو آج لیلۃ القدر کی بہاروں کو لینا، اگر آج چاہتے ہو تو آج بیٹھے بیٹھے جن سے سال سال ہو گئے، جن سے 6 مہینے ہو گئے ناراضگی، آج سارے گلے دور کر دو، آج ساری ناراضگیاں دور کر دو۔ آج بیٹھے بیٹھے کہہ دو اللہ میں نے معاف کر دیا، یا اللہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، ناراضگی آج ختم کر دو، اپنوں سے پرائے سے، کوئی یار سے، کوئی بھائی سے، کوئی سسرال سے، کوئی سالے سے، کوئی دیور سے، کوئی جیٹھ سے، کوئی جٹھانی سے، کوئی درانی سے۔ میری بہنوں، خدا کے واسطے آج بغض کے، آج تکبر کے بتوں کو قرآن کی بہاروں سے ریزہ ریزہ کر دو۔ آج رحمتوں کا سایہ لے لو، ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو عرش والا ہمیں معاف کرے گا۔ آج حضور کی مبارک زندگی اپنانے کا۔ اور نوجوانوں، پہلی صف سے لے کر آخر تک بیٹھے ہو، میں کل یقین کرو لاہور میں ایک جگہ، پھر دوسری جگہ لاہور میں، کل عصر کی نماز کے بعد جلال پور بھٹیاں میں، پھر میرے عزیزوں فجر کی نماز میں لاہور کینٹ میں، جمعے کی نماز میں پیر محل میں، عشاء کی نماز کے بعد موتی مسجد میں۔ اب آپ کے سامنے اس بیماری کے عالم میں یہ فقیر کا کل عصر کی نماز سے لے کر اب یہ 7واں بیان ہے۔ صبح اس نے 9 بجے کی فلائٹ پکڑ کے کراچی جانا ہے۔ یقین جانو یہ دکھڑا ہر جگہ سنا رہا ہوں۔ اور لوگوں، بیمار آدمی ہوں، پریشان ہوں، لاچار ہوں، چل میں نہیں سکتا، پتہ نہیں کون سا دکھ درد لے کر، پتہ نہیں کون سا نبی کا غم لے کر میں تمہارے پاس آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے پٹھے اس وقت جواب دے چکے، میرے سے بولنا نہیں جا رہا۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر میری زندگی داؤ پہ لگ گئی اور تیرے میرے مقدر جا گئے، اگر تیری میری زندگی داؤ پہ لگ گئی اور ایک بھی میرے کہنے سے حضور کی سنت پر آ گیا، کسی نے داڑھی سجا لی، کسی نے گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لی، کسی نے جا کے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، کسی نے جا کے حرام کی کمائی سے توبہ کر لی، رب کعبہ کی قسم ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوچھ لو مولی شرابیل سے، عبدالحنان مرنے کے بعد روتا نہیں بلکہ ہنستا ہوا قبر کے اندر جائے گا۔ میرے عزیزوں، آج اللہ کے دربار میں آج سچے سچے دل سے، میرے عزیزوں، کوئی عید کے کپڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی عید کی شاپنگ میں جوتیاں لے کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی چوڑیاں لا کے بیوی کو راضی کر رہا ہے، کوئی مہندی لا کے بیٹی کو راضی کر رہا ہے، کوئی جوتیاں لا کے بیٹے کو راضی کر رہا ہے۔ اور لوگوں، آج آمنہ کے لال کو بھی راضی کر لو۔ عبداللہ نال کیسے راضی ہوں گے؟ آج چہرے پر سنت سجا کے آج ان کو بھی راضی کر لو، آج چہرے پر داڑھی کا ارادہ کر کے ان کو بھی راضی کر لو۔ اور میرے عزیزوں، اللہ اکبر، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کپڑوں کو استری کر رہے ہو، قمیض استری گئی، شلوار باقی رہ گئی، بجلی چلی گئی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، سلوٹ والی شلوار پہن کر دوستوں کی محفل میں نہیں جاتا، داڑھی کے بغیر چہرہ لے کے حضور کے دربار میں کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر۔ جب ابو بکر بھی کھڑے ہوں گے، جب عمر بھی کھڑے ہوں گے، شانوں والے عثمان بھی ہوں گے، کربلا کا شاہ سوار اپنا سر لے کے کھڑا ہوگا، فاطمہ بیٹے کا خون اپنی جھولی میں لے کے کھڑی ہوگی، حضرت حسن بھی ہوں گے، زینب، رقیہ، خدیجہ، عائشہ بھی ہوں گی۔ بتا تیرا میرا وہاں کیا کام ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، کردار میں، لباس میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تو نبی کا طریقہ زمین پر دکھا دے، پروردگار عالم عرشوں سے تجھے مسکرا کے دکھائے گا۔ سارا مجمع اپنے گناہوں کی معافی مانگے، عورتیں دوپٹہ، کردار، لباس، حیا والا دامن اللہ سے مانگ لے، اور مرد نبی کی سنت مانگ لے، چہرے پر سنت رسول، شلوار ٹخنوں سے اوپر
پر سر پہ ٹوپی 5 وقت کی نماز سینہ مدینہ مانگ لے قرآن کی بہاریں مانگ لے آج اللہ کے دربار میں بھی توبہ کروں آپ بھی توبہ کریں ضروری نہیں گناہگار ہی توبہ کرے نیکوکار بھی معافی مانگے سارا مجمع آج بلند آواز سے اس علاقے کی فضا کو بلند آواز سے اس علاقے کی فضا میں گونج پیدا ہو جائے سارا مجمع اپنے رب کے سامنے 3 مرتبہ کہہ دے اور اپنے جرموں کا اعتراف کرے اقبال جرم کہہ دے کر کے اعتراف کر کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ وہ کریم ہے معاف کرنے کے بعد دوبارہ نہیں پکڑتا وہ رحیم ہے جب ایک مرتبہ معافی دے دیتا ہے پھر دوبارہ گرفت میں نہیں لے کے آتا پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ حضور والی زندگی کو اپنانے کا کون کون انشاءاللہ ارادہ کرتا ہے داڑھی چہرے پر کون سجائے گا اور جو سجی ہوئی ہے انشاءاللہ کون سنبھالے گا اپنی بہن بیٹیوں کو دوپٹہ اور چادر 4 دیواری کا احساس کون یاد کروائے گا اپنی بہن بیٹیوں کو برقعے کی طرف کون لے کے آئے گا اور آخری بات جو ہاتھ تمہارے اللہ کے دربار میں اٹھے ہیں آج ان ہاتھوں کو قبول کروا لو یا اللہ حرام کا مال گھر نہ آئے بلکہ حلال کی روزی ہمارے گھر کے اندر آئے یا اللہ یہ ہاتھ اٹھے یا اللہ یہ ہاتھ چلے تو حلال کی روزی میں یا اللہ یہ ہاتھ اٹھے تو گستاخ رسول پہ اٹھے اللہ اکبر یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو آج اللہ کے سامنے دکھا دو اور اپنی زبان سے اعلان کرو تاج و تخت ختم نبوت 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 غلام 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 یہ رسول میں اب کھڑے کھڑے ہاتھوں میں یہ کہہ دو یا اللہ یہ پیغام ہمارا گنبد خضرا میں پہنچا دے یا اللہ یہ پیغام ہمارے نبی کو پہنچا دے کہ تیرے دیوانے جیسے کیسے ہیں ہے تیرے عاشق ہے تیرے غلام جس طرح بلال نیزہ لے کے تیرے دروازے پہ کھڑا تھا تیرے غلام بھی تیری ختم نبوت کی پگڑی کی حفاظت لے کر کے کھڑے ہیں اللہ اکبر کوئی قادیانی ہو یا کوئی بروزی ہو یا کوئی مرزا ہو یا کوئی فتنہ ہو انشاءاللہ جان دے دیں گے نبی کی ختم نبوت والی پگڑی پر آنچ نہیں آنے دیں گے اللہ اکبر اللہ آپ کی میری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور جو کہا سنا اللہ اس کو قبول فرمائے حضرات حافظ صاحب نے جو قرآن پاک سنایا ہے حافظ محمد سیف الرحمن غلام رسول صاحب محمد حنزلہ اللہ قبول فرمائے اور عزت والی زندگی سے نوازے درود شریف پڑھ لیں اور دعائے ختم قرآن پر آمین کہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ آج ختم قرآن کی محفل ہے اور اللہ پوری دنیا میں آج 25 شب میں ختم قرآن ہو رہا ہے جہاں جاؤ اور اللہ تو قبول فرما لے ان حافظ صاحبان نے جو ختم کیا اللہ تیری توفیق سے پڑھا اور ہم نے تیری توفیق سے سنا ہے مولا یہ سعادت موت تک ہمیں ساتھ دینا یا اللہ یہ نعمت ہمارے سے چھین نہ لینا اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما جو پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ دکھلاوے کو ریاکاری کو تو معاف فرما دے اس کا پورا پورا ثواب نصیب فرما دے ہماری طرف سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ کے روزہ انور میں پہنچا دے آپ کی آل پاک ازواج مطہرات جمیع الانبیاء علیہ السلام نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین تمام شہداء اسلام خصوصاً کربلا کے شہیدوں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے ہمارے اکابرین امت میں جو دنیا سے رخصت ہوئے اللہ فردن فردن سب کو اس کا ثواب پہنچا دے خصوصاً بالخصوص جن بچوں نے قرآن پاک سنایا ان کے خاندان رشتہ دار والدین میں اور ہمارے والدین بہن بھائیوں میں جو فوت ہوئے اللہ تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے حاجی صاحب کی والدہ محترمہ کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے یا اللہ ہماری ماں باپ کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے حاضرین میں جو دعا
माओ के लिए हाथ उठवाना चाहते थे और अपने लिए कहना चाहते थे, अल्लाह उनके रिश्तेदारों में, ससुराल ददियाल में जो जो फौत हुए तमाम को इसका सवाब पहुंचा दे, सबकी कब्रों को नूर से भर दे, सबकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे, हद निगाह तक वसी फरमा दे, अजाब कब्र हिसाब कब्र माफ फरमा दे। अल्लाह करीम, अल्लाह पहले से बड़े मेहमान तेरे पास आए हैं, या अल्लाह हम तेरे पास जब भी आए, या अल्लाह जब तक हमारे से तो राजी ना हो और नाराजगी ख़त्म ना फरमाए उस वक्त तक अल्लाह हमें पास ना बुलाना, और जब तो हमारे से राजी हो जाए तो दिन के उजाले या रात के अंधेरे में बुलाए तो तेरी मर्जी। अल्लाह हुजूर की प्यारी ज़िंदगी हमारे हक में कबूल फरमा ले, नबी अलैहि सलाम के सुबह पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें इशारे मिल रहे हैं कि आप हमसे नाराज़ हैं, अल्लाह बस कर दीजिए, राज़ी हो जाएं। ये 25 रातों में तेरी मखलूक तेरे आगे रोई है, या अल्लाह 5 दिन से लोग एतकाब में बैठे हैं और पता नहीं खलवतों में तेरे से क्या राज़ो नियाज करते हैं, या अल्लाह हमें पता है तेरे नबी भी हमसे नाराज़ है, अल्लाह माफ़ फरमा दे, या अल्लाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह आपका क्या जाएगा, आपकी रहमत में कभी भी कोई नहीं आएगी। आप हमारी सिफारिश अपने नबी से कर दें और अपने नबी से कह दें बचल जल्दी कर यार, इनसे राज़ी हो जा, इनकी तरफ तवज्जो कर ले। अल्लाह हमारे लिए मदीने के दरवाजे खोल दे, हमारे लिए मक्के के उम्रे के दरवाजे खोल दे, हज उम्रा आसान फरमा दे, हुजूर के रोज़े पे हाज़िरी नसीब फरमा दे। अल्लाह वाकई हमसे गलती हुई, हमने गैरों के तरीकों को अपनाया और तेरे नबी के तरीकों को छोड़ा, हमारे से बड़ा मुजरिम कोई नहीं। लेकिन है अल्लाह, जब मुजरिम अदालत के कटहरे में खड़े होके अपने जुर्म का एतराफ़ करता है तो जज भी सजा में कमी करता है। ए अल्लाह तू तो जजों का जज है, इलाहुल आलमीन। हम तो तेरे वो बंदे, हमने बड़ों से सुना है और तेरे नबी से सुना है, जो बंदा गुनाह लेके आता है तो अल्लाह रहमतें लेके आ जाता है, गुनाहों के रजिस्टरों पर रहमतों का कलम लेके आ जाता है। मेरे मौला, आज इस मोहम्मदी कॉलोनी के अंदर नाम भी मोहम्मदी कॉलोनी, मस्जिद का नाम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अल्लाह निस्बत भी बहुत कुरान की ऊंची है। ए अल्लाह इन निस्बतों के साए में आज हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे मुतल्लिकीन मुहिब्बीन असातिज़ा मशाइख के गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह कोई दुनिया पर, या अल्लाह इस कोरोना को, या अल्लाह जो हमारे पे मुसल्लत ऐसे उठा ले, इसकी नहूस पे, इसके वायरस से अल्लाह में हमारी खलासी फरमा दे। अस्पतालों में जो हमारे मरीज हैं अल्लाह शिफा दे दे, जो अल्लाह इस मर्ज में चल बसे तो उनकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह जिनका कोई घर का वाली वारिस नहीं, अल्लाह तो उनका मुईन मददगार बन जा। ए अल्लाह हमें ज़कात अदा करने की तौफीक दे दे, की तौफीक दे दे, और अब मसाकीन को, अपने मुसलमान भाइयों को अपनी ईदों की खुशियों में शामिल करने की तौफीक अता फरमा। मौला अपने इल्म से इल्म अता फरमा, अपने इल्म से इल्म नसीब फरमा, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा दे, औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे। ए अल्लाह ये दिन भी आने थे कि हमारी औलादें हमें घूरती हैं, अल्लाह ये दिन भी आने थे कि हम अपने बच्चों से बात करते हुए डरने लग जाए। या अल्लाह ये दिन भी आने थे कि हमारे बच्चे हमारे बराबरी और मुजूरी करने लग जाए। अल्लाह वाकई हमसे तरबियत में खता हो गई, अल्लाह वाकई हमसे गलती हो गई। ए अल्लाह हम अपने पेट से कपड़ा हटाए तो हमारा ही पेट नंगा होगा। या अल्लाह हम किसको कपड़ा हटा के दिखाए? अल्लाह हम अपने घर की स्टोरी दास्तान किसको सुनाए? लोग मजाक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ए अल्लाह हमारे घर घर न रहे, हमारी घरवालियाँ बस जुबानी उनके उरूज को पहुँच गई, हमारे बच्चे बद अखलाक हो गए, माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दी, बहन भाइयों के प्यार उजड़ गए, भाई भाई का दुश्मन हो गया, एक बर्तन में बैठ के खा के खाना गवारा नहीं, माँ बाप को देख कर कहने लगे मुझे पता नहीं क्या हो गया, वाली साहब दब करो, मुझे बाप को देख के गुस्सा आता है। अल्लाह ऐसे भी वक्त आने थे, या अल्लाह ऐसे भी वक्त आने थे, वो कहाँ चलेगी घर की बहारें, वो कहाँ चलेगी माँ बाप की दुआएं, वो कहाँ चलेंगे बहन भाइयों का प्यार। ए अल्लाह हमें वापस लौटा देना। अल्लाह हमारे घर की खुशियाँ कौन चोरी करके ले गया? या अल्लाह हमारे घर के अमन पर किसने डाके डाल लिए? या अल्लाह हमारे घर के अमन और सुकून को कौन चुरा के ले गया? ए अल्लाह हमारे घर का अमन हमें दे देना, अल्लाह हमारे घर का सुकून हमें दे देना, हमारे घर की रौनक दे दे। अल्लाह पैसा है तो बरकत कोई नहीं, नेमतें हैं तो अल्लाह उन नेमतों का
تشکر کوئی نہیں، اظہار شکر کوئی نہیں۔ یا اللہ دسترخوان پہ کھانے کی اتنی نعمتیں ہیں تو ان میں ذائقے کوئی نہیں۔ اللہ زندگی کی سہولتیں ہیں تو اللہ جینے کا مزہ کوئی نہیں۔ یا اللہ بیڈ روم کے اندر تمام سہولتیں ہیں لیکن سکون کوئی نہیں۔ اللہ سکون دے دے نا، اللہ سکون دے دے۔ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، اپنے سکون مال میں تلاش کیا، سکون تو آمنہ کے لال کی زندگی میں تھا۔ اللہ ہمارے نبی کی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں ہمارے محبوب کی زندگی دے دیجئے۔ اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ سب کی بگڑی بنا دے، آج سب سے راضی ہو جا یا اللہ، آج سب سے راضی ہو جا۔ جہاں جہاں پروگرام ہو گئے، حاجی صغیر صاحب ماشاءاللہ ساتھ ساتھ بشیر ٹینٹ سروس والے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، جزائے خیر۔ جس طرح علماء سے محبت کرتے ہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ سرگودا میں سمیت پوری دنیا میں جہاں جائے تکاف ہو رہا، اللہ تو قبول فرما لے، روزے تراویح کو قبول فرما لے، سننے سنانے والوں کا اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ تو تیرے راستے میں دے رہے، زکوٰۃ میں، خیرات میں، مدارس دینیہ کے ساتھ خدمت کر رہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے، اور بہترین جزائے خیر عطا فرما دے، بہترین جزائے خیر عطا فرما دے، بہترین جزائے خیر عطا فرما دے۔ زندگی اسلام کی بہاروں میں دے دے اور موت ایمان کے سائے میں دینا، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھانا، آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھوا دینا۔ بیٹیاں دی ہیں تو اللہ ان کا سکھ دے دے، انہیں سسرال میں عزت دے دے، سسرال میں سکون کے لمحات دے دے۔ یا اللہ ازواجی زندگی کے اندر خوشیاں دے دے، ماں باپ بہن بھائیوں کے پیار میں برکت دے دے، رزق حلال عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ یہ زبان تو چلتی رہے گی، جو یاد آتا رہے گا مانگتے رہیں گے، لیکن میرے مولا جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہمیں یاد نہیں آ رہا، جو ضرورت ہے یا اللہ جو ہمیں ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے۔ سب بھائیوں کے مال جان میں، خصوصاً بھائی افضال صاحب کے مال جان میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کے لیے قرآن کی دولت قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو عالم بنا دے، وقت کا فقیہ مفتی بنا دے، عامل بنا دے، داعی بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں کی زندگیوں کے رخ بدل دے۔ یا اللہ جب ہم رشتے تلاش کرنے کے لیے جائیں تو اچھے ماحول، اچھے گھرانوں کے رشتے نصیب فرما دے۔ جو ہمارے گھر میں دلہن بن کے آئے اخلاق کی بلندیوں والی آئے، یا اللہ جو ہمارے گھر سے دلہن بن کے جائے عزت اور کامل ایمان والی بن کے جائے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا کر دے، دینی دنیاوی امتحانوں میں کامیاب کر دے۔ اتنا سارا مجمع تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے، اللہ کسی کو خالی نہ بھیجنا، جھولیاں بھر بھر کے لے کے جائیں، اللہ تیری رحمتیں لے کے جائیں، برکتیں لے کے جائیں، آج تیری رضا کے فیصلے، تیرے حبیب کی ناراضگی ختم کر کے جائیں۔ اے اللہ جیسے رمضان گزرے مدینے سے بلاوا آ جائے، جیسے رمضان گزرے یا اللہ عمرے کا بلاوا آ جائے، حج کا بلاوا آ جائے۔ اللہ یہ سنتے سنتے دل مرجھا گئے کہ تمہارے لیے مکے مدینے کا داخلہ بند۔ اے اللہ خبر سنا دے، کسی صبح تو خبر آئے گی، مسلمانوں کے لیے عمرہ کھول دیا گیا، مسلمانوں کے لیے مدینے کی زیارت کھل گئی۔ اللہ جب کھل جائے تو لے بھی جانا، پیسے کا انتظار نہ کروانا۔ اللہ ہم نے سنا ہے کہ پیسے والے نہیں جایا کرتے، مقدروں والے جایا کرتے ہیں۔ اللہ مقدر جگہ دینا، زندگی میں ایک مرتبہ دیار حبیب دکھا دے، حضور علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرا دے، زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گھر کے طواف کرا دے، زندگی میں ایک مرتبہ مکے مدینے کی بہاریں دے دے، اور آتے جاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت آئے تو بسیرا وہی ہو، موت آئے تو ڈیرا وہی ہو، شہادت کے رتبے کی حضور کے شہر میں موت دے دینا، جنت البقیع میں حضور کے روزے کے سائے میں قبر عطا فرما دینا۔ یا اللہ تیرے نبی کے یاروں کے قدموں میں جگہ ہو، ادھر دیکھے تو تیرے نبی کے روزے کی جھلک آنکھوں میں پڑ جائے۔ اللہ ایسا دنیا آخرت کا ماحول دے دے۔ اے اللہ سرگودے میں تو نے اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں دی ہیں، اللہ مدینے میں ایک جھوپڑا ہی دے دے، اللہ ہمیں حضور کا پڑوسی بنا دے۔ اللہ ہمارے مقدر میں بھی مدینے کی قیام لکھ دے، مدینے کی بہاریں لکھ دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سفر حضر میں اللہ سوار و سواری کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو دینی اداروں کی خدمت کرتے ہیں، کریں گے، کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی احباب ذرا مسافے سے خیال کریں اور راستہ چھوڑیں۔